معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 سے شروع کریں گے، تو اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور من سے، حیثو یہاں بھی، خرجتا آپ نکلیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور یہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ پس ولی پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور یہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَ کا شطر المسجد الحرام تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ ضرور حق ہے، من سے، ربک آپ کے پروردگار، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ضرور حق ہے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، اما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور یہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ تو اپنا چہرہ پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ اور بے شک وہ ضرور حق ہے، مِن رَبِّكَ آپ کے پروردگار کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے یا غافل نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی ہو اپنا قبلہ جو ہے مسجد حرام کو ہی سمجھنا ہے، یہاں سے بھی نکلیں یا یہاں بھی آپ سفر کریں، یہاں بھی آپ سٹے کریں، یہاں بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، تو اس بات پر قائم رہنا ہے کہ آپ نے جو اللہ نے آپ کا قبلہ مقرر کر دیا ہے ادھر ہی منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ یعنی یہ حق ہے جو آپ کی طرف اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، آپ نے ان احکام کو مانتے ہوئے ان پر عمل کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کو خوش نہیں کرنا، راضی کرنا ہے تو اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، حق کو، سچ کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔ آگے دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ اور یہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، فَوَلِّ پس پھیریے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَحَيْثُ اور یہاں بھی، مَا كُنْتُمْ تم ہو، فَوَلُّوا تو پس تم پھیرو، وجوہکم اپنا چہرہ، شطرہ اسی کی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ، یکونہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، الا الذین مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو تم ان سے، وخشونی اور مجھی سے ڈرو، والی اتمہ اور تاکہ میں پورا کروں، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ پھر دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور یہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور یہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیریے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی اور مجھی سے ڈرو، والی اتمہ نعمتی علیکم اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے بیت الحرام کو قبلہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا آپ یہاں بھی ہوں، آپ نے اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیرنا ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنا چہرہ ادھر ہی کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہود و نصارہ، منافقین، کفار، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، آپ نے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہاں بھی ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دوران نماز ادھر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قبلہ ہے کیا؟ مسلمانوں کی عبادت کا ایک مرکز ہے۔
فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، یعنی ان کی باتوں سے، ان کی سازشوں سے نہیں ڈرنا، وخشونی مجھ سے ڈرنا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں آپ پر پوری کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اس لیے تم میری ہی پیروی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اگر تم میرے احکامات کی پیروی کرو گے تو تم راہ ہدایت پر ہوگے۔ اگلی آیت دیکھیں، کما ارسلنا، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا رسول، منکم تم میں سے، یتلو جو پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر دیکھیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا، یعنی تم میں سے ہے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارے تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا اے لوگو، اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ جس کی سچا ہونے کی تم خود تصدیق کرتے ہو، جنہیں صادق اور امین تم خود مانتے ہو۔ لہٰذا جو وہ تمہیں سکھا رہے ہیں، جو وہ تمہیں پڑھا رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا صدقے دل سے ان پر ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا یا میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم کفر نہ کرو۔ فاذکرونی اذکرکم پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم کفر نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاذکرونی یعنی تم میرا ذکر کرو، میرے آگے جھکو، مجھ سے مانگو، مجھ سے حاجات طلب کرو، اذکرکم تو میں تمہاری دادرسی ضرور کروں گا، تمہیں جو چاہو گے وہ عطا کروں گا، واشکروا لی اور شکر ادا کرو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم کفر نہ کرو۔ اگلی آیت دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا اے اہل ایمان، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا اے اہل ایمان، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مدد طلب کرو، کس طرح سے؟ نماز اور صبر کے ساتھ، یعنی ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے، ہماری مشکلات وہی دور کرتا ہے، لہٰذا صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین پختہ کریں، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔